طاعة الله. الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيانته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في وقت الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. محترم، سورہ مائدہ کی یہ آیہ کریمہ جو آیہ ولایت کے نام سے موسوم ہے کہ جس میں خلاق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اور اس کے ذکر میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ولی اور ولایت ہے. اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے. کل تک کی گفتگو ولایت کے لغوی معنی پر ہو رہی تھی کہ جو راغب نے لغت میں اپنی مفردات میں اور دوسری لغات میں جو ولی اور ولایت کے معنی کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو شے کا آپس میں اتنا قریب ہو جانا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے. ولایت فاصلوں کے ختم کرنے کا نام ہے، ولایت فاصلوں کے ایجاد کرنے کا نام ہے. اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ اس فاصلے کی دو قسمیں ہیں، ایک فاصلہ ظاہری ہے اور ایک فاصلہ باطنی ہے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی ظاہری طور پر قریب ہو لیکن ممکن ہے کہ باطنی طور پر قریب نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ باطنی طور پر قریب ہوں لیکن ظاہری طور پر قریب نہ ہو.
ظاہری قربت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ قربت روح میں نہ اتر جائے۔ اس لیے کہ اگر انسان ظاہری طور پر قریب ہو رہا ہے اور باطنی طور پر روحانی طور پر قریب نہیں ہوگا تو نتیجے میں نفاق سامنے آئے گا۔ یہ ظاہری قربت بغیر باطنی قربت کے انسان کو منافق بناتی ہے، لیکن اگر یہ قربت ظاہر سے ہوتے ہوئے روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو اس کے نتیجے میں ایمان سامنے آتا ہے، یقین جیسی کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ روحانی اعتبار سے قریب ہونے کا فائدہ ہے، ظاہری طور پر قریب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ باطنی قربت میں بھی دو طرح کی قسم ہیں، ایک قرب عمومی ہے اور ایک قرب خصوصی ہے۔ قرب عمومی میں پروردگار اہل بیت سب کے قریب ہیں، لیکن قرب خصوصی وہ قربت ہے کہ جہاں وہ بھی قریب آپ بھی قریب۔ جیسے میں نے کل مثال دی آیت سے کہ وہ معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ قرب عمومی کی منزل ہے، لیکن ایک مرتبہ قرآن آواز دیتا ہے کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تب جب تم نمازوں کو قائم کرو، جب تم زکات دو، جب تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم میرے رسولوں کی مدد کرو، اگر تم مجھے قرض حسنہ دو۔ یہ اگر کی منزل کیا ہے؟ وہ تو بغیر اگر کے ساتھ تھا تو آواز دی جائے گی کہ جہاں بغیر اگر کے ساتھ تھا تو قرب عمومی ہے کہ ہم تو تم سے قریب ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم بھی ہم سے قریب ہیں۔ لیکن جہاں اگر کی منزل ہے وہاں ہم بھی تمہارے قریب ہیں، تم بھی ہمارے قریب ہیں۔ یہ ذکری معنی جس پر میں نے گفتگو کی، اور بھی اسی کے دل میں بہت سے معانی اور مطالب نکل کے سامنے آتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ولایت کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے صاحب اختیار ہونا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس پر میں ابھی تھوڑی گفتگو نہ کر سکوں گا، بعد میں آنے والی تقریر میں گفتگو ہوگی کہ ولایت یعنی کسی کی سرپرستی میں جانا، کسی کو اپنا ولی بنانا، یعنی اپنے اوپر اس کو اختیار دے دینا۔ اب ہم پر اس کا ہم سے زیادہ اختیار۔ کیا مطلب؟ میں بچوں کے لیے مثال ہوں کہ جیسے میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں، وہ بھی میری جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، جس کو میں نے اپنا ولی بنایا۔ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہمارے نفس پر اختیار رکھتا ہے، وہ ہم کے تصرف رکھتا ہے۔ اس اصطلاحی معنی کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے، اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اسی ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت ہے منفی اور ایک ولایت ہے مثبت۔ ایک ہے نیگیٹو ولایت اور ایک ہے پازیٹو ولایت۔ ایک ولایت وہ ہے کہ جو منفی اور نیگیٹو ولایت ہے کہ جس سے مالک نے روکا ہے ہر کسی کی ولایت کو تسلیم نہ کرنا، ہر ایسے کی ولایت کو قبول نہ کرنا کہ جو جس لباس میں نظر آئے یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کون سی ولایت؟ اللہ کے ہاں ولایت کے معیار پائے جاتے ہیں۔ ہر ایسے کی ولایت میں نہ جانا، ہم تمہیں ہر کسی کی ولایت کی دعوت نہیں دے رہے۔ ایک منفی ولایت ہے کہ جس سے مالک نے روکا ہے، اور ایک مثبت ولایت ہے کہ جس کا حکم دیا ہے کہ ان کی ولایت کو قبول کرو۔ منفی ولایت سے بھی جو روکا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی معیار ہے، مثبت ولایت کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی معیار ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، خصوصاً جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ ولائی ہیں کہ ہیں
اگر میں آپ سے کہوں کہ آگے آ جائیں تو مان لیں گے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں آگے آگے آ جائیں تو لوگ پیچھے دیتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد واجب. یعنی اگر کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے آ جائیں تو پیچھے کہا جا رہا ہے پیچھے تو غلط کے بعد ایک منفی ولایت ہے اور ایک مثبت ولایت ہے. منفی ولایت کے معنی یہ ہے کہ مالک روک رہا ہے ہر ایک کی ولایت میں نہ جانا, ہر ایک کو اپنا ولی نہ بنانا, ہر ایک کی سرپرستی کو قبول نہ کرنا, اس لیے کہ جب تم کسی کو ولی بناؤ گے تو قربت پیدا ہوگی, تم اس کے قریب ہو جاؤ گے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم کمال کی منزلوں کو طے کرو. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تم کمال کی منزلوں کو طے کرو. اگر تم نے کسی منفی کو اپنا ولی بنا لیا تو وہ تمہیں کمال سے روکے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم باکمال بن جاؤ, اور اگر تم ایسے کی ولایت میں چلے گئے تو وہ تمہیں کمال سے روکے گا. ایک ولی ہے جو کمال سے روکنے کے لیے آیا ہے, ایک ولی وہ ہے جو کمال پر پہنچانے کے لیے آیا ہے. تم اس کی ولایت کو تسلیم کرنا جو خود باکمال ہو, اس لیے کہ جو خود باکمال نہیں ہوگا وہ آپ کو کیسے باکمال بنائے گا. منطق کا قاعدہ ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا کرے گا. بھائی میں عالم نہیں ہوں تو جب عالم نہیں ہوں تو علم کیسے لوں گا, دو چاروں کی گفتگو کروں گا, سیدھی سی بات ہے. جب علم نہیں ہے تو علمی گفتگو کیسے کروں گا. جب میرے پاس جو نہیں ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. جو خود باکمال نہ ہو وہ دوسرے کو باکمال نہیں بنا سکتا. اور پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم تمہیں باکمال دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر تم نے کسی منفی کو اپنا ولی بنا لیا تو وہ تمہیں کمال سے روکے گا. اور ہم نے جو قانون بنایا ہے, جتنے بھی رسالے آئے, جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے امام آئے, جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں, وہ سب اسی لیے آئی ہیں کہ تاکہ تم باکمال بن جاؤ. ہم نے اسی لیے بھیجی ہے کہ تاکہ تم باکمال بن جاؤ. اگر تم نے ان کی ولایت کو مانا, دیکھو میں تمہیں یہ نسخہ دے رہا ہوں, میں نہیں قرآن, میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں اور میرا نسخہ وہ ہے اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تم نجات پاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نسخہ کوئی اور ہو اور دوا کوئی اور چیز استعمال کرے. یہاں پر بعض ڈاکٹر ہوں گے اس بات کی تعریف کریں گے, آپ نے نسخہ لکھ کر کے مریض کو دیا, مریض نے اس نسخے پر عمل نہیں کیا, کسی دوسرے پر عمل کیا, آگے شکایت لے کے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ذرا دکھائیے نسخہ کس پر عمل کیا. اب جو نسخہ دیکھا تو یہ تو وہ نہیں ہے جو ہم نے لکھا تھا. بھائی ہم نے تو نسخہ لکھا تھا, ہم اس کی نجات کے ضامن ہیں. ہم نے جو نسخہ تمہارے لیے لپیٹا ہے ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں. ایرو کے نسخے پر عمل کرو گے تو پھر ہم ضامن نہیں ہیں. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ایک نسخہ لکھا تمہارے لیے لپیٹا, اس نسخے کا نام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اور دوسرا نسخہ اس سے خطرناک لکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر تم نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کیا اور انتخاب کیا تو تم سے وہ انتخاب قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا جسم کیا ہے, تمہارا مرض کیا ہے اور اس مرض کی دوا کیا ہے. جو ہم نے تمہیں نسخہ دیا ہے اسی سے تمہیں نجات ملنے والی ہے, اسی سے تمہیں کمال ملنے والا ہے. ایک تلوار پڑھے محمد. لہذا ہم تمہیں ہر کسی کی ولایت میں جانے سے روک رہے ہیں.
منفی ولایت میں نہ جانا، یعنی منفی ولایت کسی غیر مسلمان کو اپنا ولی نہ بنانا، غیر مسلمان یعنی کسی کافر کو اپنا ولی نہ بنانا، غیر مسلمان یعنی کسی مشرک کو اپنا ولی نہ بنانا، مشرک و کافر یعنی کیا، یہودی کو اپنا ولی نہ بنانا۔ ولی نہ بنانا یعنی کیا، اس کی بات نہ ماننا، اس کی باتوں پر عمل نہ کرنا، اس کے سامنے سہنے ہوئے نہ رہنا۔ ایک دربار بولے محمد والے، اور یہ میں اپنے بات سے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھوں گا۔ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ جب تم اس کو سرپرست بناؤ گے تو اس سرپرستی کے نتیجے میں تم اس سے قریب ہو جاؤ گے، اور جب قریب ہوگے تو پھر تم کمال کی منزل کو نہیں چھو سکتے۔ لیکن ہم جب تمہیں ولی بنانے کو منع کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ اس سے رابطہ نہ رکھو، نہیں، رابطہ رکھنے کو منع نہیں کیا جا رہا، نیکی کرنے کو بھی منع نہیں کیا جا رہا، عدالت اور انسان کا برتاؤ کرنے کے لیے بھی نہیں منع کیا جا رہا۔ نہیں، ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین، ہم تمہیں اس چیز سے روک رہے ہیں کہ دیکھو جس نے تمہیں قتل نہیں کیا، وَيُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُم، جس نے تمہیں شہر سے باہر نہیں نکالا، شہر بدر نہیں کیا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ یا إِلَيْهِمْ، اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، اس سے ہم تمہیں نہیں روک رہے۔ یعنی جس نے تمہیں قتل نہیں کیا ہے، جس نے تمہیں شہر بدر نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کو، اس کے ساتھ انصاف کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نہیں روکا۔ یعنی مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو تمہارے قتل کے در پہ ہے اور جو تمہیں تمہارے شہر سے نکالنے کے در پر ہے، اس سے ہم کوئی گفتگو نہیں کر رہے۔ ارے عزیزوں، آج کے زمانے میں اسرائیل اور فلسطین کو اس آیت کی نظر سے دیکھیے، وہ کیا کہ جو بمباری ہو رہی ہے کہ شہر بدل نہیں ہے تو کیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہی تو مطلب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں کرو، اور اگر ایسا ہے تو اس کا جواب کل عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مفہوم مخالف کو کل عرض کروں گا، گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ لا یقاتلکم فی الدین وَيُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ہم تمہیں ان سے نیکی کی ہدایت کے لیے یا انصاف کرنے کے لیے منع نہیں کر رہے، لیکن سنو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس کو ولی نہ بنانا۔ یعنی قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہی تمہارا دشمن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اپنے دشمن سے تمہیں ولی بنانے کو روک رہا ہوں، نہیں، جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے، اس کو ولی نہ بنانا۔ تلقون الیہم بالمودۃ، محبت اور مودت اس کے لیے مت دینا۔ توجہ اگر یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، مملکت اسلامیہ کو کیا یہ آیت نہیں پتا تھی کہ جب اپنی خواتین پیش کر رہے تھے، ایک تلوار والے محمد والے قرآن صاحب اردو میں کہہ رہا ہے کہ تلقون الیہم بالمودۃ، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا برتاؤ نہ کرنا۔ کرو تکبروا بما جاءکم من الحق، ان لوگوں نے کہ جو حق کی جانب سے آیا تھا اس کا انکار کیا تھا، لہذا ایسوں کو اپنا ولی نہ بنانا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری آیت نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى
اولیاء، اے ایمان لانے والوں، یہودیوں کو اور نصارا کو اپنا سرپرست نہ بنانا، اپنا ولی نہ بنانا۔ آیت اور آگے بڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، دیکھو اپنے باپ داداؤں کو بھی ولی نہ بنانا۔ کون سے باپ دادا؟ کہ جو ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر۔ یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہودیوں سے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو انصارا سے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی عالم اسلام میں رہ کر کفر کی مدد کرتے ہیں۔ ایک کلمات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ایسے عالم میں یہاں رہ کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، یہاں رہ کر کے ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ ایسوں کو بھی اپنا ولی نہ بنانا، ایسوں کو بھی اپنا سرپرست نہ بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر کسی نے ایسوں کو ولی بنایا کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو یہودی ہے، جو منافق ہے، تو پھر وہ ظالم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیات ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ اب تو جا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سرچ کر لیں، آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن منع کر رہا ہے ایسوں کو ولی نہ بنانا۔ اچھا میں آپ سے سوال کروں، یہ آیت ہم تک کس نے پہنچائی؟ سب کہیں گے پیغمبر نے، کہ پیغمبر ہی سے تو آیت پہنچی ہے، پیغمبر ہی نے تو بتایا ہے کہ جو خدا کا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس کو ولی نہ بنانا۔ یہ پیغمبر ہی نے کہا ہے۔ جو یہودی ہیں، جو نصارا ہیں، ان کو ولی نہ بنانا، یہ کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے۔ اور اس کے آگے کہا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، جنہوں نے حق کا کفران کیا ہے ان کو ولی نہ بنانا۔ اور دوسری آیت میں اپنے باپ داداؤں کو ولی نہ بنانا۔ یہ کون ہے؟ جو ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو ولی نہ بنانا۔ یہ آیت پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہے۔ آیت اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، قدرت نے آواز دی ہے مقام پر کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے لیے یہ ناگوار ہے، بہت سخت ہے کہ تم وہ کہو جس پر خود عمل نہ کرو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کو ولی نہ بنانا جو کافر ہے، اس کو ولی نہ بنانا جو کفر کو ترجیح دیتا ہے ایمان پر۔ بھائی جب یہ پیغمبر آیت سنا رہے تھے تو کسی نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، آپ کا تو بچپن اور جوانی ابو طالب کے گھر میں گزر گیا۔ ایک کلمات پڑھے محمد وعلى محمد۔ آپ نے تو خود اپنا بچپن اور جوانی اس کے گھر میں گزار دیا جو نعوذ باللہ خاکم پر رہن۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، مسلمان نہیں تھے لیکن باپ حیرت تھے۔ ایک کلمات پڑھے اور محمد وعلى محمد۔ چلے جس وقت آیت پیغمبر سنا رہے تھے حضور ذہن نہیں تھا، بعد میں یاد آ گیا ہو، بعد میں کہہ دیتے، لیکن بعد میں کہتے ہیں اب تو حکومت قائم ہو گئی اور پیغمبر کے ساتھ ایسے ایسے بہادر اور شجاع کہ جو بغیر لڑے غازی کہ جن کی تلوار پر کوئی خون کا دھبا نہیں، اور روب و جلال نبوی اتنا، اب کہیں تو کیسے کہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر کسی کافر کو کسی نے ولی بنایا اور ایسے انسان کو ولی بنایا جو کفر کو ترجیح دیتا
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے۔ اب امت مسلمہ کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو انتخاب پیغمبر پر ایمان کو لائیں، یا یہ کہیں کہ ابو طالب مومن ہے، یا یہ کہیں نعوذ باللہ ظلم کی نسبت پیغمبر کی طرف دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ظلم کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا چاہتے ہیں تو انڈائریکٹ جا رہے ہیں، ڈائریکٹ ہمت نہیں پڑ رہی، انڈائریکٹ جا رہے ہیں کہ پہلے ابو طالب کو کافر کہو تاکہ ظلم ادھر ثابت ہو سکے۔ ایک کلمہ پڑھے محمد والا۔ اور جب عبد المطلب دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، تو 9 بیٹے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً خود عبد المطلب نے انتخاب کیا ہو کہ جاؤ عبداللہ کے یتیم ابو طالب کے اندر، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ہم نے عبداللہ کے یتیم محمد کو خود اختیار کیا ہے کہ میرے بعد اپنا سربراہ خود منتخب کرو۔ اب نگاہ رسالت نے عبد المطلب کے بیٹوں کو دیکھنا شروع کیا تو نگاہ رسالت وہیں ٹکی جو مومن نہیں، امیر المومنین کا باپ ہونے والا۔ ایک تلوار پڑے محمد والے محمد۔ تو لہذا ایک ولایت منفی ہے کہ جس سے ہم تمہیں روک رہے ہیں، ان کی ولایت میں نہ جانا۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ دیکھو یہودیوں کو، نصارہ کو، اور جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے، یا وہ باپ اور دادا جو کفر کو ترجیح دیتے ہیں اسلام پر، ان کو ولی نہ بنانا۔ اگر تم نے ان کی ولایت کو قبول کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم ان سے قریب ہو گئے، اور جب تم ان سے قریب ہو گے تو یہ خود باکمال نہیں ہے تو تمہیں بھی باکمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ سلسلہ روزے اول سے چلتا چلا، ایک ولایت منفی ہے اور ایک ولایت مثبت ہے۔ جہاں مثبت ولایت سامنے آئی وہاں منفی ولایت بھی سامنے آئی۔ جب پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا، لوگوں کو بلایا، قبیلے والوں کو بلایا، کھانا کھلایا، کھانا کھا کر کے جا رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا جس لیے کھلایا ہے وہ پیغام تو سن کے جائیں۔ کا پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم نے ہدایت پا جاؤ، فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ دیکھ رہے دو ولایتوں کا تصور بھی اس کلمہ توحید میں مضمر ہے۔ لا الہ پہلے کہو، یعنی پہلے باطل ولایتوں کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ۔ ایک کلمہ پڑھے محمد والے محمد۔ پہلے اپنے دل کو باطل ولایتوں سے پاک کرو، ورنہ تو وہ خدا کو مانتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر پیغمبر یہ پیغام لے کر کے آتے کہ اللہ کو مانو تو مانتے کیا مان رہے تھے؟ خود قرآن کہتا ہے کہ من رب السماوات ورب العرش العظیم، یا من رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ زمین و آسمان کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ جب تم ان سے پوچھو گے تو سیقولون للہ، تو یہ قریب کہیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ کہیں گے اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی مانتے ہیں، جبھی تو کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کو منوا نہیں رہے ہیں پیغمبر، بلکہ کہہ رہے ہیں لا الہ، جو تم 360 خداؤں کو مان رہے ہو پہلے ان کو نکالو، پھر الا اللہ۔ کیا یہی تو مسئلہ تھا کفر و شرک کے ساتھ؟ کہ 360 خداؤں کو مان رہے ہیں، اگر پیغمبر کہتے ہیں ان کو بھی مان لو تو ان کو اکٹھ ہو جاتے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ 360 کے ساتھ 61 کو بھی مان لو، کرنے نہیں، پہلے باطل ولایتوں سے اپنے دل کو پاک کرو۔ جب تک باطل ولایتیں دل سے نہیں نکلیں گی، ولایت حق کا دل میں جاگزی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی
ولایتوں کو دل سے نکالو، کلمہ سیدھا ہی پڑھا جائے گا۔ پہلے باطل ولایتوں سے دل کو پاک کرو اور پھر ولایت حقہ کو قبول کرو، تب بات ہے۔ اور آپ دیکھیں جب پروردگار نے انتظام کیا اور سب کو بلایا، اپنے گھر پر بلایا، کعبے کی طواف کے لیے بلایا، اب پر واجب ہے جو مستطیع ہے وہ آئے، میرے کعبے کا طواف کرنا سب پر واجب ہے۔ بلایا وہاں پر بھی اس کو بتایا کہ پہلے باطل ولایتوں کو دل سے نکالو۔ کیسے؟ جو حج پر گئے وہ جانتے ہیں مناسک حج کی جو ترتیب ہے، جنہیں معلوم ہے کہ معلوم ہے، پہلے عرفات میں جاؤ، عرفان کی منزلوں کو طے کرو، دل پاکیزہ ہو جائے تو پھر مشعر الحرام میں جانا تاکہ شعور و آگاہی اور آگے بڑھے۔ جب مشعر الحرام سے شعور و آگاہی کا سلسلہ آگے بڑھ جائے تو پہلے 3 شیطانوں کو پتھریاں مارو، پھر میرے کعبے کا طواف کرنا۔ کلمہ الٹا نہیں پڑھا جا سکتا کہ پہلے کعبے کا طواف کر لیں کیونکہ وہاں پر بھیڑ زیادہ ہے، بعد میں مار لیں گے، نہیں، حج باطل ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے 3 شیطانوں کو پتھریاں مارو۔ وہ شیطان کیسے؟ پہلے جو لوگ کہتے وہ بتاتے تھے کہ ایک ستون تھا، لیکن اب پیٹرول ڈالر اتنا خرچ ہوا کہ وہ چوڑا ہو گیا، ایک دیوار بن گئی۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ، بڑا شیطان، منجلا شیطان، چھوٹا شیطان۔ پہلے انہیں کنکریاں مارو، جب کنکریاں مار لینا تب آ کر کے میرے کعبے کا طواف کرنا، اور کعبے کا طواف بھی اس جگہ سے شروع کرنا۔ اچھا وہ کس چیز کے ہیں؟ پتھر ہی کے تو ہیں بھائی، بڑے شیطان صاحب، چھوٹے شیطان صاحب اور منجلے شیطان صاحب کس چیز کے ہیں؟ تو پتھر کے ہیں۔ کعبے کا طواف جہاں سے شروع کرنا ہے وہ جگہ بھی حجر اسود، حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر ہی کو کہتے ہیں۔ کہ وہاں سے شروع کرنا، نہ ایک قدم آگے بڑھو نہ ایک قدم پیچھے ہٹو، ورنہ حج باطل ہو جائے گا۔ اور جب یہاں سے کعبے کا طواف شروع کرو تو استعلام اور سلام کر کے شروع کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے سلام کر کے شروع کرو۔ اے پروردگار، ماجرا کیا ہے؟ یہ بھی پتھر کے ہیں، جس کو تو کہہ رہا ہے سلام کر، وہ بھی پتھر کے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ تو کنکریاں مار۔ تب پتھر کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب میرے حکم کا ہے۔ جہاں میں کہوں پتھر مارو وہاں پتھر مارو، اور جہاں میں کہوں سلام کرو وہاں سلام کرو۔ ایک تلوار پڑے محمد، کلمہ الٹا نہیں پڑھا جا سکتا، کلمہ سیدھا ہی پڑھنا ہوگا۔ پہلے باطل ولایتوں کو دل سے نکالو، پہلے باطل کے پرچموں کو اپنے پیروں سے باندھو، پھر عباس کا نام اٹھانا۔ ایک تلوار پڑھے محمد وآل محمد۔ کلمہ الٹا نہیں پڑھا جا سکتا جب تک باطل پرچم آپ کے پاؤں کے قدموں سے مسلے نہ جائیں۔ پرچم عباس اٹھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہیں، پہلے اپنے دل کو پاکیزہ کرو، پہلے اپنے نفس کو پاک کرو باطل ولایتوں سے۔ کسی کی ولایت میں نہ جانا۔ بھائی کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے معنی یہی تو ہے کہ ہم ان کی ولایت میں ہیں۔ کسی کی بات پر عمل کرنے کے معنی یہی تو ہے کہ ہم اس کی ولایت میں ہیں۔ اگر کوئی انسان عمل منفی انجام دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی منفی ولایت میں ہے۔ اگر کسی کا عمل مثبت ہے تو اس کے معنی یہ ہے تو مثبت ولایت ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کلمہ الٹا نہیں پڑھا جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کی آواز ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے۔ پہلے کنکریاں مارو پھر آ کر کعبے کا طواف۔ اور حدیث ہے، حدیث امام کی، ایک شخص حج کے بعد واپس پلٹا مدینہ، وہ اپنے حج کا ماجرا جیسے جو حاجی عطائے آتے ہیں تو بیان کرتے ہیں،
ایسے ہوا تو وہ بھی محنت کر رہا تھا. امام نے اس کو روکا کہ جب تو کنکریاں مار رہا تھا تو یہ خیال ذہن میں آیا کہ میں نے اپنے نفس کے شیطان کو ہی مارا ہے؟ تو مولا یہ تو خیال نہیں آیا, تب پھر کیا مارا ہے؟ ایک تلوار پڑے محمد والے. یہ سلسلہ روز اول سے ہے, اور یہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تک منفی ولایت دل سے نہیں نکلے گی مثبت ولایت جاگتی نہیں ہو سکتی. آج جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں, کہیں نہ کہیں سے منفی ولایت دل میں پوشیدہ ہے. یہ جو منفی افعال ہیں یا منفی اقوال ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہاں مشکل ہے. جب تک یہاں مشکل حل نہیں ہوگی اعمال اچھے نہیں ہو سکتے. منافقانہ طریقے سے کب تک انسان زندگی گزارے گا؟ کبھی تو حقیقت سامنے آ ہی جائے گی, کہیں نہ کہیں وہ اپنی حقیقت دکھا ہی دے گا. کبھی باطل ولایتوں کی خوشنودی کے لیے حق کی ولایت پر چلنے والوں کے خلاف ایک آواز اٹھا دینے سے پتا چل جاتا ہے کہ کون منافق ہے کون مومن ہے. ایک تلوار پڑے محمد والے. لہذا ضروری ہے کہ انسان ان تمام باتوں کی طرف متوجہ ہو کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جس نے ہمارا کفران کیا ہے, جس نے کفر کو ترجیح دی ہے, جو ہمارا دشمن ہے, اس کی سرپرستی میں تم نہ جاؤ تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا فائدہ ہے. تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم باکمال بن جاؤ گے. اور اسی آواز کو لے کر جانے والا مدینے سے کربلا کی طرف چلا. اس نے بھی یہی کہہ کر مدینہ چھوڑا کہ مثلی لا یبایع لمثلی, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, نہ ابھی نہ کبھی. وارث دین نبی اور بیعت فاسد کا کمال کل بھی تھا انکار جس کو آج بھی انکار. میں یہاں پر جوانوں کے لیے ایک لفظ اور ایجاد کر دوں جو شبہ ذہنوں میں بچوں کے ڈالا جا رہا ہے. سب کے بیان کرنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں, مجبوری ہے. آیا اہل بیت سے کسی کو تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ سوشل میڈیا برابر ایک گروہ آ کر کے کہتا ہے حسین زمان فقط امام زمان, اور ایک گروہ آ کر کے کسی اور کو حسین زمان کہتا ہے. بالآخر کوئی بیچ کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے امام نے ایک اشارہ کیا, مثلی لا یبایع لمثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب مجھ جیسا مجھ سے پہلے والے ہوں یا مجھ جیسا میرے بعد والے ہوں, وہ کبھی بھی یزید وقت کے سامنے نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں اگر کوئی یزید وقت ہے اور اس کے سامنے کوئی نہیں جھک رہا تو وہ اس جیسا ہے. لیکن ایک یہاں پر ایک دقیق بحث ہے, لغت کے بھی اعتبار سے, بلاغت کے بھی اعتبار سے ایک بیچ کا راستہ ہے. ایک ہے تمثیل اور ایک ہے تشبیہ. تمثیل میں گنجائش نہیں ہے, وہاں پر اہل بیت آواز دیتے ہیں کہ لا یقاس بنا احد, ہمارا قیاس کسی ایک پر بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں کہہ سکتے کہ حسین آدم جیسے, حسین ابراہیم جیسے, حسین موسیٰ جیسے, حسین نوح جیسے. نہیں کہا جا سکتا کہ حسین ابراہیم جیسے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جب ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ حسین جیسے نہیں ہو سکتے. ایک تلوار پڑے محمد والے محمد والے. یہ تمثیل ہے, تمثیل کی گنجائش نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے کہ حسین آدم جیسے, حسین موسیٰ جیسے. نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین حسن جیسے, حسن حسین جیسے. لیکن حسین کو قیاس کسی دوسرے پر نہیں کر سکتے, غیر معصوم پر قیاس نہیں ہو سکتا. حسین زمان تمثیلاً فقط امام زمان ہے. صحیح ہے,
بالکل صحیح. امام زمانہ کے علاوہ کوئی حسین جیسا نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے تمثیلا، لیکن تشبیہ میں گنجائش ہے. تشبیہ مثلاً آپ نے کہا کہ فلاں صاحب شیر جیسے. الاسد کالاسد، ہمارے جو اسد بھائی ہیں نا وہ اسد جیسے ہیں. کہ دنیا کے کہا ان کے تو پنجے نہیں ہے، ان کی تو دم ہی نہیں ہے، وہ تو درندگی نہیں ہے ان کے اندر. کیا نہیں، ہم نے ان کو درندگی کی بنیاد پر شیر نہیں کہا ہے، ہم نے ان کو پنجے کی بنیاد پر شیر نہیں کہا ہے، ہم نے ان کو شجاعت کی بنیاد پر شیر کہا. یعنی اگر وجہ شب ایک بھی پائی جائے تو تشبیہ بھی جا سکتی ہے، اور معصوم نے تشبیہ بھی دی ہے. جیسے مولا کائنات نے کہا کہ کانا اشتر لی کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ویسے تھے کہ جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا. یہ تشبیہ دی جا سکتی ہے. یا مثلا خود پیغمبر نے کہا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بنی اسرائیل کے انبیاء معصوم تھے، کیا ہماری امت کے علماء بھی معصوم ہیں؟ کیا نہیں. تشبیہ عصمت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مجھ سے پہلے انبیاء کی ذمہ داری تھی پیغام الہی کو لے کر لوگوں تک پہنچانا، اسی طریقے سے میرے بعد علماء کی ذمہ داری ہے پیغام الہی کو لے کر لوگوں تک پہنچانا. تشبیہ عصمت کی بنیاد پر نہیں ہے، ذمہ داری کی بنیاد پر ہے. ایک دھنیواد پڑھے محمد. تشبیہ کہہ رہا ہے حسین زمان جو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اگر تمثیلا کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. یعنی اگر کوئی باطل کے مقابلے میں کوئی نہیں آپ علماء کو چھوڑیے، اگر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سر ہم نہ کریں کٹوا دیں تو آپ حسین کہتے ہیں. تشبیہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو معلوم مان لیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو عالم علم الہی مان لیا. نہیں، شباہت جو وجہ شب پائی جاتی ہے وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. اسی طریقے سے سید مقاومت نے رہبر معظم کو کہا ہے حسین زمان، یعنی آج کے زمانے میں باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو دیکھ رہا ہے وہ حسین زمان. کہ مجھ جیسا اس جیسے کی پیروی نہیں کر سکتا، نہ ابھی نہ کبھی. اور اسی بات کو آگے تک پہنچانے کے لیے حسین کربلا آئے. اسی کیا ہے کربلا کہ باطل کے سامنے ہم نہیں جھکیں، باطل ولایت کے سامنے ہمارا سر ہم نہیں ہوگا، سر کٹ جائے گا. آ گئے 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے. 3 محرم کو شمر کا لشکر آیا، 4000 کا رسالہ لے لیے. 4 کو حسین بن نمیر کے نمائر 1000 کا رسالہ لے کر آیا. اسی طریقے سے لشکر آ رہے ہیں. عمر سعد اپنا 1000 کا رسالہ لے کر کے آیا. آپ کو معلوم ہے دشت کربلا میں بیویوں کے خیمے لگے ہیں، بیویوں کی آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب گھوڑوں کی ٹھاپوں کی آواز آتی ہے تو بچوں کا دل سہما جاتا ہے. اسی اثنا میں بہن بھائی کے پاس آئی، بھیا دشمن کے لشکر آ رہے ہیں، روز بروز لشکر بڑھتا جا رہا ہے. اے میرے بھائی کیا اس پوری سرزمین پر تمہارا کوئی چلنے والا نہیں؟
حسین نے دلاسا دیا کہ نہیں بہن، ہم نے بھی خط لکھا ہے، ہمارا بھی چاہنے والا آئے گا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مقام پر کربلا سے پہلے مولا نے کچھ پرچم تقسیم کیے، ایک ایک پرچم دار کو دیا، ایک پرچم روک لیا۔ کسی نے کہا مولا یہ بھی کسی کو دے دیجئے، کہ نہیں اس کا لینے والا کہ ہم نے بھی نامہ لکھا ہے۔ نامہ پر نامہ لے کر کے کوفے پہنچا۔ کوفے کے حالات خراب ہیں، مسلم اور ہانی کا سر دارالامانہ پر لٹا دیا گیا ہے، کوفے میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ ایسے عالم میں حسین کا قاصد کوفے میں فارغ ہوا، مقتل کہتا ہے حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، کسی اثنا میں کسی نے جب الباب کیا، پوچھا کون؟ آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ تاریخ کہتی ہے نوالا وہیں پر رکھ دیا، دوڑ کے ہوئے دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، ارے کیا لائے ہو؟ حبیب نے بھی تو حسین کو خط لکھا تھا، مولا جلدی سے کوفے آ جائیں۔ سمجھ رہے تھے کہ مولا کا جواب آیا ہے، کہ کیا لائے ہو؟ کہ نامہ لایا ہوں۔ نامہ لیا، سر سے لگایا، چوما، چاک کیا، لکھا تھا من الحسین الغریب، من الحسین الغریب الى رجل فقیر۔ یہ حسین غریب کی طرف سے ہے، ایک مرد فقیر کے نام، اور آواز دیتے ہیں اے حبیب ہم دشمنوں میں گھر گئے ہیں، ہماری نصرت جلدی کرو، تم ہماری نسبت کو جو رسول سے ہے تم سے بہتر کون پہچانتا ہے؟ ایک دن فراز اللہ حسین نے کہا یا حبیب ذو شیمت وغیرہ، اے حبیب تم غیر اندار ہو، ہماری نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ حبیب نے خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حجرے میں آئے، زوجہ نے کیفیت دیکھی، حبیب خیریت تو ہے؟ کہ مولا کا نامہ آیا ہے، کہ کیا لکھا ہے؟ پڑھ کے سنایا، کہ کیا ارادہ ہے؟ کہ مجھے تیرا خیال آ رہا ہے۔ اس نے آواز دی ہے حبیب تجھ پر وائے ہو، تجھے نبی کا نوازا بلا رہا ہے اور تجھے میرا خیال آ رہا ہے۔ حبیب میں دانت پھاڑ کے جی لوں گی، تم حسین کی نصرت کو جاؤ۔ حبیب نے دعائیں دی، ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ورنہ کہاں ممکن ہے کہ مجھے آقا بلائے اور میں نصرت سے کوتاہی کروں۔ کوفے کے حالات نگرگون ہیں، اپنے گھوڑے کو غلام کو دیا، تب فلاں باغ میں چرانے کے بہانے سے لے گا، میں وہاں تیرا منتظر ہوں گا، اگر میں پہلے پہنچ گیا، اگر تو پہلے پہنچ گیا تو میرا انتظار کرنا۔ وہ چرانے کے بہانے سے فلاں باغ میں منتظر ہے، اور تاریخ کہتی ہے حبیب کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، اس طریقے سے کہ جیسے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی کو شک نہ ہو، ایک مقام سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ مسلم ابن عقدہ دکان سے کچھ خرید رہے تھے، قریب آئے کہ مسلم کیا خرید رہے ہو؟ کہ ہنا خرید رہا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، خطاب کرنا چاہتا ہوں، کہ تمہیں کچھ خبر ہے؟ کیا ہوا؟ کہ مولا کا نام آیا ہے، پڑھ کر کے سنایا۔ تاریخ کہتی ہے مسلم نے ہنا کو وہیں رکھ دیا اور کہا کہ اب میری داڑھی خون سے تیزاب ہوگی، کہ حبیب تم جاؤ ہم بھی آتے ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ مسلم اپنی زوجہ اور بچے کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں۔ میں بہت اطمینان سے پڑھوں گا، میرے عزیزو اصحاب حسین کا تذکرہ بہت کم ہوتا۔ جاؤ حبیب تم بھی جاؤ ہم بھی آتے ہیں، مسلم مماحل و عیال کربلا پہنچے۔ حبیب کہتے ہیں کہ مجھے مسلم سے گفتگو میں کچھ دیر لگی، جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں قرار تھا کہ وہاں میرا انتظار کرنا، تو میں نے دیکھا گھوڑا بے تابی کر رہا ہے، گھوڑا کافی زمین پر مار رہا ہے، اور گھوڑے سے غلام کہہ رہا ہے اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں حسین کی نصرت کے لیے
مجھے آزاد کر دیا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا ایسے موقع پر آزاد نہ کیجیے, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیے. مقتل کہتا ہے ایک سواری تھی, دو سوار تھے. کبھی حبیب گھوڑے پر, غلام پیچھے دوڑتا ہوا, کبھی غلام گھوڑے پر, حبیب پیچھے دوڑتا ہوا. اس طرح سے یہ دو جانسار کربلا میں پہنچے. جیسے قبر ٹاک ہوئی, لوگوں نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. یہ آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی. کب فضا جا کر کے دیکھو کہ کہیں دشمن نے حملہ تو نہ کر دیا. فضا دوڑتی ہوئی باہر آئی, واپس آئی. کہ شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھائی کا بچپن کا ساتھی حبیب آیا. اتنا سننا تھا کہ اے فضا, حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا آئی, کہے نصیب حبیب, شہزادی نے تمہیں سلام کہا ہے. اتنا سننا تھا, منہ پر ٹماٹے مارے. ارے نبی ذاتی پر کیسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کر رہی ہے. میں کہوں گا حبیب اچھا ہوا کہ تمہیں مولا نے بلا لیا, ورنہ کوفے میں کیسے برداشت کرتے. یہ عتیق ہو کے آٹی منادی ندا دیتا, آدھے ہی زبان. لوٹی تو حبیب آ گئے. عاشور کا سورج نمودار ہوا. آپ کو معلوم ہے حبیب سپاہی سالار ہیں انصار کے. ایک ایک ساتھی کو حبیب بھیج رہے ہیں. اسی طریقے سے ظہر کا وقت قریب آیا. تاریخ کہتی ہے نبی کا بوڑھا صحابی ابو ثمامہ فیلاوی امام کے قریب آئے نماز کے اشتیاق میں. کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. آنے والا شوق نماز میں تھوڑا جلدی آ گیا تھا. امام نے سر کو جھکا لیا, آواز دی, جعلک اللہ من المصلین. اے ابو ثمامہ, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. نہیں اول الوقت, ہاں یہ اول وقت نماز ہے. حبیب جا کر کے ان سے کہو کہ ہمیں نماز کی تھوڑی سی مہلت دے دیں. حبیب کو وہ جواب دیا کہ حبیب برداشت نہ کر سکے. میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیا کہا. آپ اگر خود سمجھ سکتے ہیں جواب دے تو سمجھ لیجیے. حبیب نے پلٹ کر جواب دیا, اے بدبختوں, اے کم بختوں, تمہاری نماز قبول ہے, فرزند زہرا کی نماز قبول نہیں. مولا آپ نماز پڑھائیے, ان بدبختوں کو میں دیکھتا ہوں. تاریخ کہتی ہے مولا نے مصلی بٹھایا, آواز دی سعید میرے سامنے آؤ. اے زہیر ذرا میرے سامنے کھڑے ہو. تاریخ نے لکھا ہے اس کو کہ سعید کے سینے میں 17 تیر پیوست ہوئے. تیر سینہ توڑ تو سکتا ہے لیکن سعید کو سامنے سے ہٹا نہیں سکتا. تیر پسلیاں توڑ تو سکتے ہیں لیکن سعید کو سامنے سے ہٹا نہیں سکتے. مجھے نہیں معلوم کون سی طاقت ہے جو سعید کو کھڑا کیے ہوئے ہیں. شاید یہ ولایت پادری کی طاقت ہے. ادھر نماز تمام ہوئی, سعید چوڑا کے زمین پر گرے. امام قریب آئے, زانوں پر سعید کا سر لیا. ایک جملہ سعید نے کہا, آقا الرضی کا منی یا مولائی, اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا سعید اتنی بڑی قربانی کے بعد ابھی بھی دل میں تمنا ہے کہ مولا راضی ہو جائیں. سعید آواز دیں گے, کوئی قربانی بڑی نہیں ہوتی جب تک حسین راضی نہ ہو. اے عزادارو, یہی سے کربلا کا رخ کر کے کہو الذی تمنی یا مولائی, اے میرے مولا آپ کی ادا میں آئے ہیں, کیا آپ ہم سے راضی ہوئے؟ بدنی تو مجلس تمام ہو گئی. ابھی سعید سے فرصت نہ ملی تھی, ادھر حبیب گھوڑے سے گرے. گرتے گرتے آواز دی, آقا میرا سلام آخر لے لو. تاریخ کہتی ہے جتنا جتنا وقت عصر قریب آتا جاتا تھا حسین کا چہرہ ملتا جاتا تھا. جتنا عصر سے قریب ہوتے جاتے تھے ایک بشاشت کے آثار, ایک اطمینان کے آثار حسین کے چہرے سے نمودار ہو رہے تھے. لیکن دو موقع ایسے آئے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین ٹوٹ گئے. ایک موقع کون تھا؟ ارے جب حبیب
وجہ حسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے۔ دوسرا موقع کب؟ جب نہر کے کنارے سے عباس پکارے، پھر تاریخ نے جملہ دہرایا فبان الانتصار فی وجہ حسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، لیکن بڑا فرق ہے، جب حبیب گھوڑے سے گرے چہرے پر آثار شکستگی تو آئے لیکن حسین نے اظہار نہ کیا، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے چہرے پر آثار شکستگی بھی آئے، حسین نے اظہار بھی کر دیا۔ اللہ ان کا نام سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه